من خير الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الصوم لي وأنا أجزى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وشهر أوله رحمة أوسطه مغفرة آخره عتق من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، شعبان کا مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ رمضان المبارک میں پڑھا جائے گا. اس مناسبت کے لحاظ سے استقبال رمضان کے عنوان پر گفتگو کی جا رہی ہے. پیارے بھائیوں،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا شہر اولہ رحمت اوسطہ مغفرت آخرہ عتق من النار. فرمایا وہ جو مہینہ ہے اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور آخری عشرہ جو ہے جہنم سے آزادی کا اعلان ہے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو رمضان ہے، رمضان کے اندر جتنے حروف ہیں ہر ایک ایک حرف الگ الگ عنوان رکھتا ہے. رمضان کی راہ بتاتی ہے رحمت کا مہینہ ہے، رمضان کی میم بتاتی ہے مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان کی ضاد بتاتی ہے جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے، رمضان کی الف بتاتی ہے انس و محبت کا مہینہ ہے، رمضان کی نون بتاتی ہے نورانیت کا مہینہ ہے. پیارے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص غیر رمضان کے اندر نفل پڑھتا ہے اس کو نفل کا ثواب ہے، جو شخص رمضان کے اندر نفل پڑھے گا اللہ پاک بڑھا چڑھا کر فرض کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائیں گے. گویا کہ یوں سمجھیے جو شخص غیر رمضان میں نفل پڑھے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے نفلی نماز پڑھی، جو رمضان کے اندر نفل پڑھے گا ہوگے تو نفلی نماز لیکن فرض کے برابر ثواب ملے گا. وہ ایسے ہی سمجھے کہ جیسے وہ فرض نماز پڑھ رہا ہے، اور فرض نماز کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. معلوم یہ ہوا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی فرض کے برابر ثواب ملتا ہے. اس کا دن جو ہے وہ روزہ ہے، وہ خود فرض ہے، اور رات تراویح ثواب کی چیز ہے، سنت عمل ہے، قرآن پاک مکمل پڑھنا بھی سنت ہے، اور قرآن پاک سننا بھی سنت ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنتے بھی تھے اور سناتے بھی تھے. غیر رمضان میں ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور رمضان میں 70 گنا نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں. پیارے بھائیوں، اللہ کے جتنے احکامات ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہیں، کوئی ایسا فرض والا عمل نہیں جو وقت بیک وقت آدمی ایک لمحے میں 2 فرض ادا کر رہا ہو. روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ بیک وقت آدمی 2 فرض ادا کر رہا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک سپاہی فوجی پاکستان کی گورنمنٹ کا ملازم بھرتی ہوتا ہے، اس کو ماہانہ تنخواہ ملتی ہے. اگر سعودیہ والے پاکستان سے مطالبہ کریں کہ ہمیں اتنے سپاہیوں اتنی فوجیوں کی ضرورت ہے
اور یہاں سے خوش نصیب مکہ اور مدینہ کی حفاظت کے لیے چلے جائیں. اب ہوگا تو ایک فوجی لیکن تنخواہیں اس کو 2 ملیں گی، ایک پاکستان کی طرف سے اور ایک اس ملک کی طرف سے. مہینہ ایک ہوگا، تنخواہ ڈبل ہوگی. اسی طرح رمضان المبارک کے اندر وہی انسان ہے لیکن ایک لمحہ ہے لیکن فرائض 2 ادا کر رہا ہے. مثال کے طور پر روزہ خود فرض ہے. ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اب یہ خود دیکھو کہ نماز فجر ہے، رمضان میں روزے کی حالت میں آدمی پڑھ رہا ہے. روزہ خود فرض ہے، فجر کی نماز بھی فرض ہے، وقت ایک ہے، لمحہ ایک ہے، اور بیک وقت 2 فرائض کا ثواب حاصل کر رہا ہے. اسی طرح ظہر کی نماز ہے، روزے فرض کا ثواب الگ ہے، ظہر کی نماز کا ثواب الگ ہے. اسی طرح عصر کی نماز ہے، روزے کا الگ ثواب ہے اور عصر فرض نماز کا ثواب الگ ہے. تو کتنا خوش نصیب وہ انسان ہے جس نے رمضان المبارک کی گھڑی کو پایا اور اللہ کو منایا. پیارے بھائیوں، اب تو تقریباً کم و بیش 20-30 سال تو ایسے ہوں گے جو روزے ٹھنڈے ہوں گے. اب خود اندازہ لگاؤ، اب رمضان المبارک آ رہا ہے فروری کے اندر، اگلا رمضان بھی آئے گا فروری کے اندر، اس سے اگلا رمضان بھی آئے گا فروری کے اندر، پھر جا کر رمضان آئے گا جنوری کے اندر، پھر 3 رمضان جنوری میں آئیں گے، ہو سکتا ہے 4 بھی ہو جائیں. کم و بیش 15 رمضان ایسے آئیں گے جو ٹھنڈک میں ہوں گے، دن بھی چھوٹے. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کو منا لیں، اور بڑے سے بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ. گرمیوں کے ایام میں تو مشکل تھی، اب سردیوں میں کیا مشکل ہے. جون جولائی دے مہینے دے وچ بھی رمضان آیا، خوش نصیبہ نے روزے اس ویلے بھی نہیں چھوڑے. ہوں تا جنوری فروری سردیاں دے وچ رمضان آندا پیا ہے، پتہ بھی نہیں لگدا، دن گزر جاندا ہے. بہرحال مڑ بھی اللہ دی رحمت دا امیدوار ہونا چاہیے اور ہر ویلے اللہ کو ڈرنا چاہیے. اس نیت نال نماز پڑھ، کیا خبر زندگی آخری نماز ہوئے. اس نیت نال روزہ رکھ، کیا خبر زندگی دا آخری روزہ ہوئے. اس نیت نال تراوی پڑھ، کیا زندگی دی آخری تراوی ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائندے ہیں، یا اللہ رجب اور شعبان دے اندر سانو برکت عطا فرما، اور رمضان المبارک سانو عطا فرما. ساڈی اتنی لمبی عمر کر دے کہ رمضان حاصل ہو جائے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الى رمضان. سبحان اللہ. یا اللہ
رجب اور شعبان دے اندر ساڈے اتے رحمتاں عطا فرما، برکتاں عطا فرما، ساڈی اتنی عمر ودا دے کہ اسی رمضان تک اپڑ جوائیں۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک او مہینہ ہے، فرمایا جیڑا شخص روزے دار نو روزہ افطار کرے سی، فرمایا اللہ پاک اتنا ثواب عطا فرمائی سے جتنا روزہ رکھن والے نو ثواب ملیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا روزہ رکھن والے دے ثواب وچ ذرہ برابر بھی کمی نہ ہو سی۔ ایک صحابی بول پیا دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اساڈے وچ بعد تا غریب غربا لوگ اتنی وسعت نہیں رکھ دے کہ کسے نو روزہ رکھا دیویں یا روزہ افطار کراویں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جندہ مفہوم اس طرح ہے، فرمایا میں اے نہیں آدھا کہ رجا کے کھواؤ، فرمایا اگر کسے دا دل کرے کھجور دا ایک ڈوکا چا کھوا دیو، کسے دا دل کرے پانی دا ایک گلاس پیوا دیو، کسے دا دل کرے لسی یا شربت دا ایک گلاس پیوا دیو، ایک گھٹ پیون نال بھی انہوں ثواب مل جاسی۔ سبحان اللہ۔ اللہ ضروری نہیں کہ رجا کے کھوانا۔ اور نال کیا فرمایا؟ جیڑا اتنے گھنٹے انتظار کردا رہیا ہے، تسا تے پیاسا رہیا ہے، بھکھا رہیا ہے، فرمایا اونوں جیڑیاں نیکیاں ملدیاں پیاں اون دے ثواب وچ کمی وی نہ آسی۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا روزے دار نو روزہ افطار کرے سی، اللہ پاک دہاڑے قیامت دے میرے حوض تو انہوں پانی پیوے سے جنت دے ونجن تک انہوں پیاس نہ لگی۔ سبحان اللہ۔ مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت اے بھی ہے محشر دا میدان کتھے اور جنت کتھے، اور درمیان دے وچ پل صراط ہے۔ ان دی سادہ جے مثال ہے، گھر دے افراد گدائی جامن دا پروگرام بنا رہے ہوئے تو وڈیرا کیا آتا ہے پانی پی لیو، اتنے گھنٹیاں دا سفر ہے، راج پانی نہ منگیا ہے پہ مت تو انہوں پیاس لگے، ان کنا پانی پی لیا تے کنا کوئی نہ پیتا، گھنٹے دو گزرے تے بالا دن اماں پیاس لگی ہے، اماں کیا دیئے بابے آکھے نا پی لو، ہون مرے سی چپ کر کے بہو تے کئی بار وہ ہون دن چپ کر کے بیٹھے رہن دن، جیڑو چپ کر کے بیٹھے رہن دن سفر طے ہو ویندا ہے تے تلے لان دن تے او کیا دن شکر ہے اساں سانتا پیاس لگی کوئی نہ سی پھائیں پی لیا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ایک سمجھاون واسطے مثال پیا دینا، اللہ پاک قرآن پاک فرمائندے کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت دا جیڑا دہاڑا ہو سی اون دی مقدار 50,000 سال دے برابر ہو سی۔ کدا ہی کوئی پمپ کوئی نہیں ہونا، نلکا کوئی نہیں ہونا، نہر دریا کوئی نہیں ہونا، ندی نالا کوئی نہیں ہونا، کوئی انتظام کوئی نہیں ہونا، نفس و نفسی دا عالم ہو سی تے پانی انہاں نو نصیب ہونا ہے جنہ ایتھے روزے داراں نو روزہ افطار کرنا، سبحان اللہ۔ جنہاں نو ایتھے توفیق مل گئی ہے اللہ کسے دا رکھ دے نہیں ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں کیا فرمایا، اللہ میرے حوض تو انہوں پانی پیوئی سے، اے حوض کوثر ہونا ہے اور ایمان آلیاں نو نصیب ہونا ہے۔
بعض آتے نے حوض کوثر ہونا جنت چے لیکن ان دا پرنالا جیڑا ہے وہ محشر دے میدان وچ بندا پیا بہرحال اتھے ایک سوال اور بھی آندا ہے قرآن پاک دے وچ اللہ پاک اے فرمایا ہے کائنات دے سارے خزانیاں دا مالک اللہ ہے اتھے حضور کے پہ فرمائندے میرا حوض ہے سمجھنے کمی نہ آ گئی اختلاف نہ پیدا ہو گیا حالانکہ قرآن پاک جمد ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ سبحان اللہ فرمایا میرے محبوب آپ اپنی زبانی خود ارشاد فرما دیجئے سبحان اور حضور فرما رہے ہیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ فرمایا میں یہ نہیں کہتا عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں یہ قرآن سبحان اللہ یہ قرآن ہے میں یہ بھی نہیں کہتا میں غیب کا علم جانتا ہوں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں ان اتبعو الا ما یوحا الی میں تو اس چیز کی اتباع کروں گا اس کی پیروی کروں گا جو وحی کے ذریعے مجھے حکم دیا گیا ہے سبحان اللہ قرآن تا انجادہ بھی ہے کہ سارے خزانے کہیں دین سارے خزانے کہیں دین اللہ پاک دین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائندے اللہ دیہاڑے قیامت دے میرے حوض تو بھی وہی سے اختلاف تا پیدا ہو گیا نا گال اختلاف کوئی نہیں میرے بھائیو کس طرح اللہ پاک خود قرآن فرمائندے پین اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا کوثر دا مالک تا اللہ ہے لیکن اللہ پاک خود فرمائندے سونیا سا تینوں کوثر دے چھوڑیے سبحان اللہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ 3واں سپارہ سورت کوثر فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی سبحان اللہ آج کوئی بندہ کسے نو گڈی دیندا ہے کسے نو مکان دیندا ہے اگر وہ سخی ہے تا واپس نہیں لیندا میرا اللہ تا سخیاں دا بھی بادشاہ ہے بے شک اللہ پاک بھی فرمائندے جنوں میں کوئی شر دے چھوڑا واپس نہیں لیندا اسی طرح آسمان دا مالک میرا اللہ ہے زمین دا مالک میرا اللہ ہے چشمیاں دا مالک میرا اللہ ہے عزت ذلت دا مالک میرا اللہ ہے بادشاہی دا مالک میرا اللہ ہے مال دا مالک میرا اللہ ہے اولاد دیون دی ملکیت میرے اللہ پاک دیے صحت دیون دی ملکیت میرے اللہ پاک دیے خزانے دیون دی ملکیت میرے اللہ پاک دیے جوانی دیون دے خزانے میرے اللہ پاک کولن کائنات دے ذرے ذرے دا مالک میرا اللہ پاک ہے کوثر دا مالک بھی میرا اللہ پاک ہے لیکن اللہ پاک آپ پہ فرمائندے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا میرے محبوب اسا تینوں کوثر دے چھوڑیے سبحان اللہ اتنا حضور پہ فرمائندے کہ اللہ دیہاڑے قیامت دے میرے حوض تو پانی پی ویسے جنت دے ونجن تک پیاس نہ لگ سی میرے بھائیوں دوستو بزرگوں گلہ ہن ایمان دیاں اور یقین دیاں ایک اور گل پہ کرے نا گلہ ہن علم غیب دیاں سبحان اور ایک مزدور ہے وہ اٹا چاہیدہ کھڑا ہے مالک نے انہوں لایا ہے اور مزدوری کرندہ کھلایا تے مالک نو بھی ویدہ دیا ہے
اور انہوں تسلی ہے کہ شامی مینوں دیہاڑی ہے دیونی ہے یہ مزدور مزدوری کریندا پیو ہوئے تے مالک نو ویدا بھی نہ پیو ہوئے تے لگدا ٹپدا بندہ یا دو کملا نہیں ہوں او کہیں دی اٹا چاہیندہ کھلا کسی آکھے ہے یا انجے لگا کھلا تے انہوں دیہاڑی شیاڑی کسی نے دیونی مالک تے ودے کوئی نہیں تے میرے بھائیو دوستو بزرگو نیکی والا جیڑا عمل کرنا ہے نیکی والی اٹا جیڑیاں سا چاونیاں ہیں نیکی والا جیڑا سا ترکا کرنا ہے اے کہندا ہے اے اللہ دا ہے اور اس سے واسطے ایمان بالغیب رکھیندا ہے اللہ نظر بھی کوئی نہیں یعنی یہ او مزدوری ہے جے سائیں بھی نظر ہاں بلکہ انج کے ساں اے او مزدوری ہے جے سائیں تا نظر کوئی نہیں آندے لیکن دل نو سمجھیندے ہیں سبحان اللہ وہ اللہ وہ ذات ہے جو نظر میں تو نہیں ہے پر دل میں تو اتر گئی ہے سبحان اللہ نظر ای تا کوئی نہیں پر دل دے وچ تے ہے نا دل دے وچ ایسی تسلی ہے جس طرح مخلوق دا مالک ہون تے ایڈی تسلی نہیں جتنے اللہ دے مالک ہون تے ساڈے دل نو تسلی ہے سبحان اللہ لیکن اگر ویکھنا ہے تو ایمان والی ٹارچ بال کے ویکھنا پوسی نظر نہیں آتا میرے بھائیو دوستو بزرگو زندہ مثال ہے ماشاءاللہ تسا روزے رکھ دے ہو سو اساں بھی روزے رکھ دے ہیں بچپنا وچ بھی رکھے ہیں تے مون شربت پیو من کمرے دے وچ تے پیاس بھی بڑی شدید ہوے جون جولائی دا مہینہ ہوے تھوڑا جہا اندر خیالات تا اندر نا یار اندر کمرے وینے ہیں برف بھی پئی ہے کھانڈی ہے تے شربت ہے بنا کے پی لینے ہیں منہ تے ہوٹھاں تے باہ مال کے ہاتھ مال کے کپڑا مار کے بہر آوے سے کدن کیڑا پتا ہاں جی لیکن جسلے بندہ کمرے وچ ویندا ہے شربت بھی بنا لوے کنڈا بھی لا لوے کوئی ویدا بھی کوئی نہ پیا ہووے جسلے شربت بنا کے انجے منہ دے نال گلاس لاون لگدا ہے اندروں ایک آواز اٹھدی ہے کہ نہیں اٹھدی خیال آندا ہے کہ نہیں آندا اندروں ایک خیال آندا ہے ایک آواز اٹھدی ہے ایک پیغام ملدا ہے میسج ملدا ہے جے روزہ رکھے پیو دادے ماسی پھپھی واسطے جے روزہ رکھے بھراواں واسطے جے روزہ رکھے بیلیاں سجنا واسطے من رج کے کھا کوئی نہیں ویدے پے جے روزہ رکھے اللہ واسطے باویں کنڈے لائی بیٹھا ہے ایتھے بھی او ویدا پیے سبحان اللہ تے بندہ فوراً برتن نو منہ تو ہٹا لیندا ہے ادا یار دل نہیں مندا کئی تا پمپاں دے نامنے لے جگلی مرے دے اوڑ پی بھی ویندے نالو نال لیکن گل ایمان دی گل کہندی ہے ایمان اگر ایمان دی رتی اندر ہے باویں شربت بنائندا ہی کھلا ہے تے گھٹ اندر نہیں لے پیندا اینو آندے ایمان اللہ کرے توانو تے مینوں اس ایمان دی سمجھ آ جائے رمضان المبارک آندا پیا ہے اللہ کو دعا منگو یا اللہ اسانو صحیح معنی دے نال رمضان دے اہتمام کرن دی توفیق عطا سامعین نو گزارش ہے انشاءاللہ اس سال بھی ہاں جی ساڈے ایک حافظ صاحب ہیں او آسن نمازاں تو 5 ٹائم ہوندیاں پئیاں جمعہ بھی ہوندا پیا تے عید بھی ہونی ہوئی انشاءاللہ لیکن انشاءاللہ تراویاں بھی ہو سکے تساں کوشش کریا ہے اعتکاف واسطے بھی ہونے نال سوچ لیو اپنے اللہ دے گھر نو آباد کرنا ہی نے اللہ تواڈے دلاں نو آباد کرے اس واسطے تراویاں پڑھن آئے کرو اوسو کہ کوئی نہ انجا رسائیں پہلی 3 دیواراں تے انجا سائیں کہ پیر رکھن دی جگہ کوئی نہ ہو مون اس تو بعد اکسائیں مولوی صاحب تو ایمانداری نال لگا رہو جس لے آخری 2 دیواریں نہ مکتا پیو ہے تو اسی مڑا ویسا میرے بھائیو کوشش کریا ہے اتنا ہو سکتا ہے
تراویاں بھی پڑھیا ہے تے پڑھدیاں ایو خیال کریا کیا خبر زندگی دی آخری تراوی ہو کیا خبر زندگی دی آخری نماز ہو کوشش کرے سو کہ کوئی نہ انشاءاللہ تراویاں بھی تھائی ہو سن تراویاں واسطے دویاں نو دعوت دیو آپ بھی تراویاں واسطے اویا ہے ہو سکتا ہے جمعرات نو تراویاں اتھے پڑھیاں جاویں اللہ تانوں تے مینوں عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے واخر دعوانا الحمدللہ